طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جانے والے ہیں ایک ایسے شہر کی سیر پر جو کہ اپنے ریڈ لائٹ ایریا کی وجہ سے مشہور ہے، جو فیکس آمدنی کے حساب سے پوری دنیا میں چھٹے نمبر پر آتا ہے، اور جہاں ملک کے بادشاہ اور ملکہ کی سالگرہ کو نیشنل فادرز ڈے اور مدرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل وزٹ مائی ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری ایک بھی انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو مس نہ کر سکیں۔ بینکاک۔ دوستو، بینکاک تھائی لینڈ کا دارالحکومت اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، جسے تھائی زبان میں کرنگ تھیپ مہا ناخون یا سیدھے الفاظ میں کرنگ تھیپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر وسطی تھائی لینڈ میں چاؤ فاریا دریائے ڈیلٹا پر 1568.7 اسکوائر کلومیٹر پر واقع ہے، اور اس کی کل آبادی 80 لاکھ ہے، جو کہ ملکی آبادی کا 12.6% بنتا ہے۔ 2010 کی مردم شماری کے مطابق بینکاک میٹروپولیٹن ایریا کی آبادی 1.40 کروڑ سے زیادہ تھی، جس سے یہ شہر بینکاک کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ دوستو، بینکاک نے 15ویں صدی میں یوتھیا بادشاہی کے دوران اپنی جڑیں ایک چھوٹی سی پوسٹ پر جمانا شروع کی، جو کہ دیکھتے دیکھتے 1768 میں تنبوری جبکہ 1782 میں رتنا کوسن جیسے دو دارالحکومتوں کا مقام بن گیا۔ یہ شہر 20ویں صدی میں تھائی لینڈ کی سیاسی جدوجہد کا مرکز تھا، اور اس دوران یہاں سے متعلق المنان بادشاہت کا خاتمہ ہوا، آئینی حکمرانی کو اپنایا گیا اور بہت سی بغاوتوں کا سامنا کیا۔ اس شہر نے 1960 کی دہائی سے 1980 کی دہائی کے دوران بڑی تیزی سے ترقی کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تھائی لینڈ کی سیاست، معیشت، میڈیا اور تعلیم اس جدید دور میں نمایاں ہے۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں ایشین سرمایہ کاری کے عروج کے باعث بہت سی ملٹی نیشنل کارپوریشنز اپنا علاقائی ہیڈ کوارٹر بینکاک میں تلاش کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ دوستو، یہ شہر اب مالیاتی اور کاروباری لحاظ سے ایک علاقائی طاقت ہونے کے ساتھ ٹرانسپورٹ اور ہیلتھ کیئر کا بین الاقوامی مرکز بھی ہے، جو کہ اب آرٹس، فیشن اور انٹرٹینمنٹ کے مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ یہ شہر اپنی اسٹریٹ لائف اور ثقافتی لینڈ مارک کے ساتھ ساتھ اپنے ریڈ لائٹ ایریا کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ بینکاک دنیا کے اعلیٰ ثقافتی مقامات میں سے ایک ہے، اور اسے متعدد انٹرنیشنل رینکنگز میں مستقل طور پر سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا شہر قرار دیا گیا ہے۔ 2010 کی مردم شماری کے تحت بینکاک کی کل آبادی 83,05,218 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ 2018 میں یہ آبادی 1 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، جس میں 71,024 چائنیز، 63,069 جاپنیز، 88,187 یورپین، 32,241 امریکن اور 5,768 افریقن لوگ بھی شامل ہیں۔ دوستو، اگر بینکاک میں رہنے والے لوگوں کی مذاہب کی بات کریں تو یہاں کا سب سے بڑا مذہب بدھازم ہے، جو کہ کل آبادی کا 93.95% ہے۔ اس کے علاوہ اسلام 4.18%، عیسائیت 1.68%، ہندوازم 0.19%، جبکہ 0.01% تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ بینکاک کی ثقافت اپنی حیثیت کی عکاسی کرتی ہے تھائی لینڈ کی دولت اور جدید کاری کے طور پر۔ بینکاک کے رہائشی تھائی لینڈ کے بہت سے سالانہ تہوار مناتے ہیں۔ سونگکرن تہوار کے دوران، جو کہ اپریل 13 سے 15 تک منایا جاتا ہے، میں روایتی رسومات کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں پانی کی لڑائی بھی ہوتی ہے۔ نئے سال کی تقریبات شہر کے بہت سے مقامات پر ہوتی ہیں، مگر ان میں سب سے نمایاں جگہ سینٹرل ورلڈ کے سامنے پلازا ہے۔
موجودہ بادشاہ اور ملکہ کی سالگرہ بالترتیب 5 دسمبر اور 12 اگست کو تھائی لینڈ کے نیشنل فادرز ڈے اور مدرز ڈے کے طور پر منائی جاتی ہے، جس میں بادشاہ اور ملکہ ایک تقریر کرتے ہیں۔ سنم لانگ وہ مقام ہے جہاں ہر سال مارچ میں تھائی کائٹ، کھیل اور موسیقی جیسے تہواروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تقریب ہے جس میں شاہی ہل چلایا جاتا ہے اور یہ ہر سال مئی میں منعقد ہوتا ہے۔ اپریل کے آغاز میں سون امپون اور رویل پلازا میں ریڈ کراس کے نام سے ایک میلہ لگایا جاتا ہے کہ جس میں متعدد بوتھ پر مختلف چیزیں، کھیل اور طرح طرح کی نمائشیں لگائی جاتی ہیں۔ دوستو، بینکاک تھائی لینڈ کا معاشی مرکز ہے جو کہ اس ملک کی سرمایہ کاری اور ترقی کا مرکز بھی ہے۔ سنگاپور، ہانگ کانگ، ٹوکیو، اوساکا، کوبی اور سول کے بعد بینکاک کی معیشت فی کس جی ڈی پی کے لحاظ سے ایشین شہروں میں چھٹے نمبر پر ہے۔ تھوک اور خرد تجارت شہر کی معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے جو کہ بینکاک کی مجموعی صوبائی پیداوار میں 24% حصہ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد مینوفیکچرنگ 14.3%، ریل اسٹیٹ، رینٹنگ اور کاروباری سرگرمیاں 12.4%، ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن 11.6% اور مالی ثالثی 11.1% ہے۔ تھائی لینڈ کے سروس سیکٹر میں صرف بینکاک کے شہر کا ہی 48.4% حصہ بنتا ہے۔ بینکاک میں تھائی لینڈ کے تمام بڑے تجارتی بینک اور مالی اداروں کے ساتھ ساتھ ملک کی سب سے بڑی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بینکاک بہت سی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے علاقائی ہیڈ کوارٹر کا گھر بھی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ دوسرے ایشین کاروباری مراکز کی نسبت سستی لیبر اور کام کا کم قیمت میں ہونا ہے۔ دوستو، جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو کے آغاز میں ہی بتا چکا ہوں کہ بینکاک دنیا کے اعلیٰ سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ دنیا بھر کے 162 شہروں میں سے ماسٹر کارڈ نے اپنے گلوبل ڈیسٹینیشن سٹیز انڈیکس 2018 میں بینکاک کو بین الاقوامی سیاحوں کے لحاظ سے سر فہرست رکھا۔ 2017 میں اس شہر میں ایک ہی رات میں سیاحوں کی کل تعداد 2 کروڑ تھی، جو کہ لندن سے بھی زیادہ تھی۔ اسی طرح یورو مانیٹر انٹرنیشنل نے اپنی 2016 کی رینکنگ میں بینکاک کو اعلیٰ سیاحتی شہر کے لحاظ سے چوتھی پوزیشن پر رکھا۔ مرکزی گیٹ وے کی حیثیت سے جہاں سے سیاح تھائی لینڈ میں داخل ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد انٹرنیشنل سیاحوں کی ہوتی ہے، جبکہ یہاں کی مقامی سیاحت بھی نمایاں ہے۔ تھائی لینڈ کے محکمہ سیاحت کے ریکارڈ کے مطابق 2010 میں بینکاک وزٹ کرنے والوں کی کل تعداد 2 کروڑ 68 لاکھ 61 ہزار 95 تھی، جس میں سے 1 کروڑ 13 لاکھ 61 ہزار 808 سیاح غیر ملکی تھے۔ 2017 ایک اور سال تھا جب بینکاک ایک بار پھر دنیا کے مشہور سیاحتی شہروں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ دوستو، اگر ہم بینکاک کے ذرائع آمد و رفت کی بات کریں تو ان میں کاریں، ٹیکسیاں، بسیں، ریل سسٹم، واٹر ٹرانسپورٹ اور ایئر ٹرانسپورٹ شامل ہے۔ اس وقت بینکاک میں 3 تیز ترین ٹرانزٹ سسٹم اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن میں بی ٹی ایس اسکائی ٹرین، انڈر گراؤنڈ ایم آر ٹی اور ایلیویٹڈ ایئرپورٹ ریل لنک شامل ہیں۔ اگرچہ بینکاک میں تیز راہداری کی تجویز تو 1975 سے دی جا رہی ہے، لیکن بی ٹی ایس ہی وہ واحد منصوبہ تھا کہ جس پر 1999 میں کام شروع ہو سکا۔ بی ٹی ایس 2 لائنوں پر مشتمل ہے، سکھوموت اور سیلوم، جس کے 43 اسٹیشن ہیں اور یہ 51.69 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ ایم آر ٹی کو جولائی 2004 میں عام عوام کے لیے کھولا گیا، جو کہ اس وقت 2 لائنوں پر مشتمل ہے، بلو لائن اور پرپل لائن۔ ایئرپورٹ لنک کو اگست 2010 میں کھولا گیا، جو کہ شہر کے وسط کو سورنا بھومی ایئرپورٹ سے مشرق میں جوڑتا ہے۔ اس کے 8 اسٹیشن ہیں اور یہ 28 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ دوستو، بینکاک ایشیا کا ایک مصروف ترین ہوائی نقل و حمل کا مرکز ہے، جہاں 2 کمرشل ایئرپورٹس ہیں جو کہ اس شہر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پرانا ڈون موئنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور نیا بینکاک انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جسے عام طور پر سورنا بھومی کے نام سے جانا جاتا ہے۔
स्वर्णा भूमि जिसने 2006 में इसकी इफ्तिताह के बाद बैंकॉक के मरकजी एयरपोर्ट की हैसियत से डॉन मोइंग की जगह ले ली, जिसने 2015 में 5 करोड़ 28 लाख 8,013 मुसाफिरों की खिदमत की, जबकि इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 4 करोड़ 50 लाख मुसाफिरों को हैंडल करने की थी। 2007 में डॉन मोइंग को डोमेस्टिक परवाजों के लिए दोबारा खोल दिया गया, जबकि अक्टूबर 2012 में कम लागत वाले कैरियर्स पर तवज्जो मरकूज करते हुए इंटरनेशनल सर्विस का दोबारा आगाज कर दिया गया। जबकि स्वर्णा भूमि एयरपोर्ट पर जहां के 2019 में 6 करोड़ मुसाफिरों की गुंजाइश थी, को 2021 तक 9 करोड़ तक बढ़ाने के लिए काम जारी है। बैंकॉक एक तवील अरसे से थाईलैंड में जदीद तालीम का मरकज रहा है। मुल्क में पहले स्कूल 19वीं सदी के आखिर में कायम किए गए थे और अब इस शहर में स्कूलों की तादाद 1351 है। इस शहर में मुल्क की 5 कदीम यूनिवर्सिटियां कायम हैं, जिनमें चुलालोंगकोन, थमासेट, कैसेटसॉल्ट, माहिदोल और सिल्पाकोन शामिल हैं, जिनको 1917 से 1943 के दरमियान कायम किया गया, जिसके बाद से इस शहर ने बिलखुसूस आला तालीम में अपना तसल्लुत बरकरार रखा। मौजूदा यूनिवर्सिटियों में सरकारी और निजी दोनों यूनिवर्सिटियां शामिल हैं, जो कि बैंकॉक और मेट्रोपॉलिटन रीजन में वाक़या हैं। चुलालोंगकोन और माहिदोल थाईलैंड की 2 ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप की 500 यूनिवर्सिटियों में शामिल हैं। इसके अलावा किंग मोंकट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तनबूरी है, जो कि बैंकॉक में वाक़या थाईलैंड की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2012 और 2013 की टॉप की 400 यूनिवर्सिटियों में से एक है। अगर हम बैंकॉक में खेले जाने वाले मशहूर खेलों की बात करें तो इनमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, रग्बी यूनियन, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ, सिपक टाकरा, थाई मार्शल आर्ट्स, मोटर स्पोर्ट और ई स्पोर्ट नुमाया हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो थाईलैंड के शहर बैंकॉक के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के लिए हमारे चैनल विजिट माय वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। हम हाजिर होंगे ऐसी ही एक और इंफॉर्मेशन से भरपूर सैर के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद उस्मान को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।